کاشتکار بھائیوں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے سونا یوریا بنانے والے ادارے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی تیار کردہ فلم گنے کی کاشت پیش کر رہے ہیں۔ ایف ایف سی پاکستان میں یوریا بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایف ایف سی اپنے سونا یوریا پرلڈ اور سونا یوریا نیم کوٹڈ کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے تیار کردہ سونا یوریا گرینولر اور سونا ڈی اے پی کی ترسیل و تقسیم کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کھادوں کے متوازن استعمال کو فروغ دینے کے لیے درآمد کردہ ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی، ایف ایف سی ایم او پی، سونا زنک اور سونا بوران کھادیں بھی مہیا کر رہی ہے۔ اس طرح فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ سالانہ تقریباً 42.5 لاکھ ٹن کھادیں اپنے 3600 سے زائد ڈیلروں کے ذریعے پورے ملک میں کاشتکاروں تک پہنچا رہی ہے۔ ایف ایف سی اعلیٰ معیار کی کھادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچا کر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 5 فارم ایڈوائزری سینٹرز کے تحت ملک بھر میں تعینات زرعی ماہرین کاشتکاروں کو زرعی توسیع، مٹی اور پانی کے مفت تجزیے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھیتوں پر نمائشی پلاٹ لگا کر عملاً تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ایف ایف سی کے زرعی ماہرین سال بھر میں فصلوں کے مختلف مراحل پر ریڈیو پاکستان اور ایف ایم چینلز پر کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے زرعی پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں اور جدید زرعی عوامل پر گفتگو کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کے مسائل کا حل بھی تجویز کرتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں، پاکستان کی زرعی معیشت میں گنا ایک اہم نقد آور فصل کی حیثیت سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں گنا زیادہ تر چینی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں کئی ترقی پسند کاشتکار گنے کی 1400 من فی ایکڑ سے زائد پیداوار حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کی اوسط پیداوار اس کے نصف کے قریب ہے۔ دیگر کاشتکار بھی جدید کاشتکاری عوامل پر عمل پیرا ہو کر گنے کی اچھی اور منافع بخش پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں، آئیے ہم آپ کو ایسے جدید زرعی عوامل سے روشناس کرواتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ بھی کماد کی فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ گنے کی بھرپور پیداوار کے لیے بہتر نکاس اور مناسب نامیاتی مادے والی بھاری میرا سے درمیانی میرا زمین موزوں ہوتی ہے۔ ہلکی اور ریتلی میرا زمینوں میں اجزائے خوراک کی کمی کے علاوہ نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، لیکن کھادوں کے متناسب استعمال اور بہتر نظام آبپاشی سے ان زمینوں سے بھی منافع بخش پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیج کے بہتر اگاؤ، کھاد اور پانی کی یکساں تقسیم کے لیے کھیت کو لیزر لینڈ لیولر سے ہموار کریں۔ گنے کی 70% جڑیں 1 سے 1.5 فٹ کی گہرائی سے خوراک حاصل کرتی ہیں، چنانچہ زمین کی تیاری کے لیے چیزل ہل ضرور چلائیں تاکہ زیر زمین سخت تہہ ٹوٹ جائے اور پودوں کی جڑیں زیادہ گہرائی تک پھیل کر بہتر طریقے سے خوراک اور پانی حاصل کر سکیں۔ اس طرح فصل صحت مند ہوگی اور گرنے سے محفوظ رہے گی۔ بعد ازاں 3 سے 4 مرتبہ عام ہل اور سہاگا چلائیں تاکہ زمین نرم، بھربھری اور ہموار ہو جائے۔ زمین کی بہتر تیاری کے لیے روٹاویٹر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ گنے کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ منظور شدہ اور ترقی دادہ اقسام ہی کاشت کریں۔ صوبہ پنجاب کے لیے منظور شدہ اقسام: صوبہ سندھ کے لیے منظور شدہ اقسام: صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے منظور شدہ اقسام: بیج کا انتخاب ہمیشہ یکسالہ فصل سے کریں۔ مونڈھی اور گری ہوئی فصل سے بیج نہ لیں اور خیال رکھیں کہ بیج والی فصل کیڑوں، بیماریوں اور کورے کے مضر اثرات سے پاک ہو۔ گنے کی کاشت کے لیے 2 آنکھوں والے 30,000 یا 3 آنکھوں والے 20,000 سمیں فی ایکڑ استعمال کریں۔ سموں کی یہ تعداد گنے کی موٹائی کے لحاظ سے تقریباً 100 تا 120 من گنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بیج کی یہ مقدار 12 تا 16 مرلہ صحت مند فصل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کاشت میں تاخیر کی صورت میں بیج کی مقدار میں 10 تا 15% اضافہ کر لیں۔ کانگیاری، رتا روگ،
چوٹی کی سڑن، موزیک اور پوکا جیسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بیج کو FFC کے زرعی ماہر کے تجویز کردہ پھپھوندی کش محلول میں 5 سے 10 منٹ تک بھگو کر کاشت کریں۔ بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ منظور شدہ اقسام بر وقت کاشت کریں۔ گنے کی کاشت کا بہترین وقت موسم بہار میں وسط فروری تا آخر مارچ، جبکہ موسم خزاں میں 1 ستمبر تا 15 اکتوبر ہے۔ گنے کی کاشت کے لیے ہموار زمین میں گہرا ہل چلائیں اور مناسب تیاری کے بعد سہاگا دے کر ریجر سے 4 فٹ کے فاصلے پر 10 تا 12 انچ گہری کھیلیاں بنائیں اور پھر سموں کی 2 لائنیں 8 تا 9 انچ کے فاصلے پر اس طرح لگائیں کہ سموں کے سرے آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد مٹی کی ہلکی سی تہ چڑھا دیں۔ سہاگا ہرگز نہ دیں، بلکہ ہاتھوں یا پاؤں سے مٹی ڈالیں اور ہلکا پانی لگا دیں۔ موجودہ دور میں مزدوروں کی عدم دستیابی کی وجہ سے گنے کی مشینی کاشت کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس سے کم وقت میں زیادہ رقبے پر گنا بآسانی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ کاشتکار بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ گنے کو زیادہ گہرا نہ بوئیں اور بیج پر 1.5 انچ سے زیادہ مٹی ہرگز نہ آنے دیں، ورنہ اگاؤ کم ہوگا۔ 4 فٹ کے فاصلے پر بنائے گئے کھلے سیاڑوں میں پودوں کو نہ صرف روشنی اور ہوا وافر مقدار میں ملتی ہے، بلکہ گوڈی بھی بہتر طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گنے کو گرنے سے بچانے کے لیے مٹی اچھی طرح چڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر بوائی میں تاخیر ہو جائے تو یہ فاصلہ قدرے کم کر لیں۔ منافع بخش پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھادوں کا متناسب اور بر وقت استعمال بہت ضروری ہے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی قائم کردہ مٹی اور پانی کے تجزیے کی جدید کمپیوٹرائزڈ لیبارٹریوں میں تجزیہ کیے گئے تقریباً 6 لاکھ نمونوں کے نتائج کے مطابق ہماری تقریباً 100% زمینوں میں نامیاتی مادہ یعنی نائٹروجن، 92% سے زائد زمینوں میں فاسفورس اور تقریباً 50% زمینوں میں پوٹاشیم کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اجزائے صغیرہ کے تجزیہ کیے گئے نمونہ جات کے مطابق تقریباً 85% زمینوں میں زنک، جبکہ 60% زمینوں میں بوران کی کمی ہے۔ کیمیائی کھادوں کے استعمال سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے اور ان کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے 4 بنیادی اصولوں یعنی صحیح کھاد کا انتخاب، صحیح مقدار میں استعمال، صحیح وقت پر استعمال اور صحیح طریقہ استعمال پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ کھادوں کے منافع بخش استعمال کے لیے ضروری ہے کہ زمین کا تجزیہ کروایا جائے اور زمین کی زرخیزی کے مطابق کھادوں کا متناسب استعمال کیا جائے۔ کھادوں کے متوازن استعمال کے لیے آپ بھی اپنی زمین کا تجزیہ کروانے کے لیے قریبی سونا ڈیلر، FFC زرعی ہیلپ لائن 0800 00 332 یا فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے قریبی زرعی ماہر سے رابطہ کریں۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی اپنی جدید کمپیوٹرائز لیبارٹریوں کے ذریعے آپ کو اجزائے کبیرہ کے ساتھ ساتھ اجزائے صغیرہ اور پودوں کے تجزیے کی سہولت بھی مفت بہم پہنچا رہی ہے۔ پچھلے سال میں نے FFC کی لیبارٹری سے اپنی زمین کا مفت تجزیہ کروایا اور ان کی سفارشات کے مطابق کھادوں کا متوازن استعمال کیا تو میری پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ میں اس دفعہ پھر گنے کی کاشت کرنے سے پہلے اپنی زمین کا تجزیہ کروا رہا ہوں تاکہ ان کی سفارشات کے مطابق فصل کاشت کر کے بھرپور پیداوار حاصل کر سکوں۔ اگر آپ نے اپنی زمین کا تجزیہ نہیں کروایا تو زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے 3 تا 4 بوری سونا یوریا، 2 تا 3 بوری سونا DAP، 2 بوری FFC SOP یا 1.25 بوری FFC MOP فی ایکڑ استعمال کریں۔ تمام سونا DAP، FFC SOP یا FFC MOP کی آدھی مقدار اور سونا یوریا کا تقریباً 1/4 حصہ بوائی کے وقت کھیلیوں میں کیرا کریں، جبکہ FFC SOP یا FFC MOP کی بقیہ آدھی مقدار مٹی چڑھاتے وقت استعمال کریں۔ پوٹاش کھاد کو 2 اقساط یعنی بوقت کاشت اور مٹی چڑھاتے وقت استعمال کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ سونا یوریا کی بقیہ مقدار اگاؤ کے بعد 3 برابر اقساط میں ڈالیں۔ بہاریہ کاشت کے لیے سونا یوریا کی پہلی قسط اپریل میں اگاؤ مکمل ہونے پر، دوسری قسط مئی کے آخر میں اور تیسری قسط جون کے آخر میں مٹی چڑھاتے وقت ڈالیں۔ ستمبر کاشت کے لیے سونا یوریا کی پہلی قسط کاشت کے 1 ماہ بعد، دوسری قسط مارچ کے آخر
جبکہ آخری قسط اپریل میں مٹی چڑھاتے وقت پوٹاش کے ساتھ ڈالیں۔ اجزائے صغیرہ کی کمی کی صورت میں 7.5 کلوگرام سونا زنک اور 3 کلوگرام سونا بوران فی ایکڑ زمین کی تیاری کے آخری مرحلے میں استعمال کریں۔ پہلے گنے کی فصل میں سفارش کردہ مقدار میں یوریا اور ڈی اے پی کھاد استعمال کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود پیداوار کم تھی۔ پچھلے سال میں نے بوائی سے پہلے ایف ایف سی کی لیبارٹری سے اپنی زمین کا تجزیہ کروایا تو پتہ چلا کہ میری زمین میں پوٹاش اور اجزائے صغیرہ کی بھی کمی ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں نے تجزیہ رپورٹ کی روشنی میں ایف ایف سی کی پوٹاش کھاد، سونا زنک اور سونا بوران کا استعمال کیا تو میری پیداوار میں 250 سے 300 من فی ایکڑ اضافہ ہوا۔ اس لیے میں آبادکاروں کی اس کی سفارش کی تجویز کرتا ہوں۔ فصل کی پیداواری صلاحیت اور زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے کماد کی 1 یا 2 مونڈھی فصلیں لی جاتی ہیں۔ مونڈھی فصل رکھنے کے لیے کٹائی آخر جنوری کے بعد کریں تاکہ نئے نکلنے والے شگوفے کورے سے محفوظ رہیں۔ مونڈھی فصل کی پھوٹ بہتر کرنے کے لیے کٹائی کے بعد اسٹبل شیور کا استعمال کریں۔ مونڈھی فصل کی نائٹروجنی کھاد کی ضرورت نئی فصل کی نسبت 30% زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا مونڈھی فصل کو کھاد اس کی ضرورت کے مطابق دیں۔ یاد رہے کیمیائی کھادوں کے استعمال کے دوران حفاظتی اقدامات اپنائے جائیں اور کھاد کے استعمال کے بعد اپنے ہاتھ منہ کو اچھی طرح صابن سے دھو لیں۔ گنے کی فصل کو 16 سے 20 بار آب پاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آب پاشی ہمیشہ فصل کی ضرورت، زمین کی ساخت اور موسم کو مد نظر رکھ کر کریں۔ پانی کی بچت کے لیے ایک قطار چھوڑ کر پانی دیں اور اگلی دفعہ چھوڑی ہوئی قطار میں پانی لگائیں اور پہلے سے پانی لگائی گئی قطار کو خالی چھوڑ دیں۔ جڑی بوٹیاں فصل کے ساتھ پانی، روشنی اور غذا کے حصول میں غیر ضروری حصے دار بنتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے نقصان پر کی گئی تحقیق کے مطابق ان کی وجہ سے گنے کی پیداوار میں 25% تک کمی ہو سکتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے نقصان سے بچنے کے لیے شروع ہی میں فصل کی 3-4 مرتبہ گوڈی کریں۔ ہر گوڈی میں ایک بار وتر حالت میں اور دوسری بار خشک ہل چلائیں۔ آخری گوڈی کے بعد مٹی چڑھا دیں تاکہ پودے گرنے سے محفوظ رہیں۔ ستمبر کاشتہ فصل کو مارچ اپریل تک اور بہاریہ فصل میں وسط جون تک مٹی چڑھانے کا عمل مکمل کر لیں۔ جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کیمیائی زہروں کے اسپرے سے بہت مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سفارش کردہ زہروں میں سے کوئی ایک زہر ایف ایف سی کے زرعی ماہرین کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ خیال رہے کہ جڑی بوٹی مار زہروں کے اسپرے کے بعد 8 سے 10 ہفتے تک گوڈی نہ کریں، ورنہ سطح زمین پر زہر کی تہ ٹوٹنے سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے اور جڑی بوٹیاں مکمل طور پر تلف نہیں ہوتی۔ گنے کی فصل پر کئی قسم کے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں جو پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کیڑوں میں چوٹی کا گڑواں، تنے کا گڑواں، جڑ کا گڑواں، گرداسپوری گڑواں، سفید مکھی، جوئیں، سیاہ بگ اور گھوڑا مکھی کے علاوہ دیمک بھی شامل ہے۔ اچھی اور بھرپور فصل کے لیے ان کیڑوں کا بروقت انسداد بہت ضروری ہے۔ گڑووں کے انسداد کے لیے کوئی ایک دانے دار زہر ہمارے زرعی ماہر یا محکمہ زراعت کے مقامی عملے کے مشورے سے پودوں کی کونپلوں میں 1 سے 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ گڑووں کے حیاتیاتی انسداد کے لیے طفیلی کیڑے ٹرائکوگراما کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ گھوڑا مکھی کے حملہ شدہ کھیتوں میں اگر مفید کیڑے ایپیرائکینیا کی تعداد کم ہو تو اس صورت میں مفید کیڑوں کے کارڈ لگائیں یا ایف ایف سی کے زرعی ماہر کے مشورے سے دانے دار زہر کا استعمال کریں اور اس کے بعد پانی لگا دیں۔ دیمک کے بچاؤ کے لیے گوبر کی گلی سڑی کھاد ہی استعمال کریں۔ کچی کھاد کے استعمال سے اس کے حملے کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ سمے کھوری اتار کر کاشت کریں اور کھیت کو زیادہ دیر تک خشک نہ چھوڑیں اور بر وقت آبپاشی کریں۔ دیمک کے حملے کی صورت میں ایف ایف سی کے زرعی ماہر کے مشورے سے زہر کا استعمال بذریعہ آبپاشی کریں۔ کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ زہروں کے استعمال میں مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ زہر پاشی کے دوران اینک، دستانے اور دیگر حفاظتی سامان استعمال کریں۔ پاکستان میں گنے کی فصل پر موزیک، رتا روگ، کانگیاری، کماد کی چوٹی کی سڑان
اور کماد کی سرخ برگی دھاریاں زیادہ مشاہدے میں آئی ہیں۔ کماد کی فصل کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا صحت مند بیج استعمال کریں اور بیج کو پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔ بیماری والے کھیت سے مونڈھی فصل نہ رکھیں اور بیماری سے متاثرہ کھیت کا پانی دوسرے کھیت میں نہ جانے دیں۔ گنے کی مختلف اقسام کے پکنے کے اوقات مختلف ہیں۔ ستمبر میں کاشت کی گئی فصل آئندہ سال اکتوبر میں کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کٹائی زمین کے قریب سے کریں کیونکہ گنے کے نچلے حصے میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کماد کی کٹائی کے لیے مزدوروں کی عدم دستیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشینی کٹائی بھی متعارف ہو رہی ہے۔ اس سے کم وقت میں زیادہ رقبے پر فصل کی کٹائی کی جا سکتی ہے اور روایتی طریقے سے وزن اور معیار میں ہونے والی کمی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔